بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت تین شخصوں کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے، یعنی ان کی جو عبادت ہے ان کے کانوں کے لو کے اوپر سے ہی نہیں جاتا ہے۔ ان تین شخصوں میں پہلا وہ شخص ہے جو غلام ہو، اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے آقا کی اجازت کے بغیر، اور جب تک واپس نہیں لوٹے گا تب تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو اس لیے میاں بیوی کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے سے بلا وجہ یا کسی وجہ پہ بھی ناراض ہو جائے تو سونے سے پہلے ایک دوسرے کو راضی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو کے نہیں سونا چاہیے، تو اس عورت کی بھی عبادت قبول نہیں ہو جاتی ہے جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا وہ امام جو اس حال میں امامت کرے کہ عوام اس سے ناراض ہو، کہ لوگ اس سے ناراض ہو۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے تو اس امام کی ناراضگی کا، لوگوں کی ناراضگی کا معیار کیا ہے، یعنی کس وجہ سے وہ ناراض ہے۔ اور اگر دیکھا جائے آج ہر مسجد میں اور ہر مزاج کے لوگ ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ایک مکتبہ فکر والے امام سے متفق ہے، دوسرے ناراض ہے، اور تیسرے ان سے راضی ہے تو چوتھے ناراض ہے، کیا اس کا یہ مصداق بنے گا کہ یہ وہ امام ہے جس سے عوام ناراض ہے تو اس کی امامت صحیح نہیں ہے؟ بلکہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی شرعی فالٹ نہ ہو، شرعی اعتبار سے وہ فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی کبیرہ گناہ میں وہ ملوث نہ ہو، اور کوئی بڑا گناہ کا وہ مرتکب نہ ہو۔ تو یہ مراد ہے، مراد یہ نہیں کہ ہر ایک چاہے گا کہ میرے مزاج کا نہیں ہے تو اس لیے میں ناراض ہوں اس سے، اور میری اس نے نہیں مانی تو اس لیے مجھ سے ناراض ہے، بلکہ بعض مسجدوں میں تو یہ حال ہے، امام کو تھوڑی سی لمبی نماز پڑھانے پر بھی لوگ ناراض ہیں۔ تا اس کا مراد یہ ہے کہ لوگ اس سے ناراض ہو، اس کی امامت صحیح نہیں ہے۔ اور بعض مسجدوں کا یہ بھی حال ہے کہ رمضان میں صاف طور سے امام کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں قرآن مت سناؤ، بس یہی چونکہ چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، اگرچہ وہ بھی قرآن کے ہیں، یعنی پورا قرآن مت سنا، ترتیب سے ایک تراویح میں ایک پارہ، دوسرے تراویح میں دوسرا پارہ، تیسرے میں تیسرا پارہ، یعنی 30 دنوں میں 30 پارے نہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے صورتیں سنا، بس اتنا ہے، تو لوگ اس پہ بھی ناراض ہیں۔ بلکہ یہاں ہمارے سری نگر میں ایک امام صاحب کو اسی پہ چھٹی کی گئی کہ اس میں لوگوں کی نہیں مانی ہے، لوگوں نے بڑا اصرار کیا اس کو، سب کے تو نہیں لیکن اکثریت ہے، خصوصاً اس میں جو کمیونٹی والے ہوتے ہیں تو وہ اکثر کے کمیٹی والے، اکثر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر مسجدوں میں جو کمیٹی والے ہیں وہ اکثر چراغ بیگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کا ماحول بے دینی کا ہوتا ہے، خود وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں، خود وہ کسی سے کسی اچھے بزرگ سے صحبت میں نہیں بیٹھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں جو ہم کہیں وہی دین ہے، جس طرح ہم امام کو چلائے تو اسی طرح اس کو چلنا ہے، اگر وہ نہیں چلے دو چیزیں، یا تو ہم اس سے ناراض ہیں یا تو اس کو چھٹی کرنی ہے۔ تو اس امام کو چھٹی کی گئی، اس کو کہا گیا کہ آپ مت، ہمیں تراویح میں پورا قرآن نہیں سننا ہے، تو شاید اس نے سنایا ہوگا یا کیا ہو گیا، تو بہرحال اس کی چھٹی گئی اسی بیس پہ۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ لوگ اس سے خام خواہ ناراض ہو، لوگ تو چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے امام کو اپنی طرف کھینچنا، اور چھوٹا سا چھوٹا، بڑا سا بڑا ہو، امام میری پیچھے چلنے والا پڑ جائے، اور جو میں امام کو کہوں وہی کرنا چاہیے، اگر امام نہیں مانے تو میں ناراض ہوں۔ ناراضگی کا معیار یہ نہیں ہے، ناراضگی کا معیار یہ ہونا چاہیے شرعی اس میں کوئی فالٹ نہ ہو، اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے،
اس کا قرآن صحیح ہونا چاہیے، یعنی وہ صحیح قرآن پڑھنے والا ہو، اور صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، اور حیا پاک دامنی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے خدا نہ خواستہ کسی برے صحبت میں نہ بیٹھنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہے۔ باقی جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھی ناراض ہے، یہ بھی ناراض ہے، یہ بھی ناراض ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ شرعی اعتبار سے اگر وہ واقعی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اور قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اس کا داڑھی جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی وہ امامت کر رہا ہے، تو اس پہ لوگ ناراض ہیں، تو یہ مصداق بنے گا، یہ بنے گا کہ لوگ اس سے ناراض ہیں۔ ورنہ یہ نہیں بنے گا کہ وہ بیچارہ صوم و صلات کا بھی پابند ہے، اس کا شرعی حلیہ ظاہری حلیہ بھی ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، اور نمازوں کا بھی پابند ہے، اور باقی اعمال کا بھی پابند ہے، لوگ اس لیے ناراض ہے کہ میری بات نہیں مانی، کمیٹی والے کہے گا میرے بات نہیں مانے گا، مانی اس نے، اور مسجد کا صدر کہے گا میری گھر کی دعوت میں نہیں آیا، مجھے گھر میں دعوت تھی یا شادی تھی، تو امام صاحب اس لیے نہیں گیا کہ وہاں وہ جو جن کو ہم پہلے زمانے میں کہتے ہیں کنجر، اب چونکہ ان کو سنگر کہتے ہیں، وہ لوگ تھے، تو اب امام نہیں گیا تو صدر اسی پہ ناراض ہے، صدر کہتے ہیں نہیں ہم تو اس سے ناراض ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تین شخصوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عبادت کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ پھر سے میں گنوں کہ نمبر 1 وہ غلام جو آقا سے بھاگ گیا آقا کی اجازت کے بغیر، نمبر 2 وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور نمبر 3 وہ امام جو امامت اس حال میں کرے کہ لوگ اس سے ناراض ہے۔ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔